یہ حج کا ولیمہ اس پہ بڑا زور ہے، شادی کا ولیمہ. یہ دیکھیے کعبے کا ولیمہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو شادی کر کے آئیں. اگر کوئی امت کا کوئی آدمی مجھے اس کا جواب دے دے، جو حج کرتے ہیں سب مسلمان، اس حج کا نام معلوم ہے آپ؟ حج کی ہیں 3 قسمیں، 2 بند ہیں، 1 کھلی ہے. ایک کھلی ہوئی ہے، وہی سب کرتے ہیں، شیعہ سنی سب. اس کا نام ہے حج تمتع. یہ سب کو کرنا پڑتا ہے. تو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ادھر احرام باندھا، کچھ چیزیں حرام ہو گئی. کیا کیا؟ درخت کی پتی نہیں توڑ سکتے، مکھی نہیں مار سکتے، مچھر نہیں مار سکتے، شکار نہیں کھیل سکتے، خوشبو نہیں سونگھ سکتے. یہ سب حرام، سب حرام. محرم الحرام، بیت الحرام، اللہ کو بیت الحرام کہتے ہیں. سال بھر کے سارے مہینوں میں صرف ایک مہینے کو کہتے ہیں محرم الحرام. محرم بھی اسی سے ہے لفظ، وہی حرم، وہی احرام. محرم احترام، وہ مہینہ جس میں جدال حرام، محرم الحرام. جنگ حرام، جنگ نہیں ہونی چاہیے اس مہینے میں. حکم قرآن، سمجھے نا؟ اس لیے کہتے ہیں محرم الحرام. احرام، کچھ چیزیں ہوئی حرام، خوشبو حرام، شکار حرام، بی بی حرام. جیسے احرام باندھا، بی بی حرام. اب اس میں ہوتا ہے سوالیہ نشان. اب جب مینا سے نکل کے کعبے میں پہنچے، احرام اتارا. جیسے احرام اترا، اب جو چیزیں حرام تھیں وہ حلال ہو گئی. لیکن اس کا ہے طریقہ، قربانی دے چکے، اب سب چیزیں حلال ہو گئیں. صرف ایک چیز قیامت تک حرام رہے گی، وہ حلال نہیں ہوگی احرام باندھنے کے بعد بھی، احرام اتارنے کے بعد بھی. وہ کیا؟ شکار. یعنی مکے میں کسی چیز کو مار نہیں سکتے، درندہ پرندہ مچھر مکھی یہ سب نہیں. تو وہ شکار نہیں کھیل سکتے حدود حرم میں، یہ قیامت تک حرام. لیکن خوشبو سونگھ سکتے ہیں، پتا توڑ سکتے ہیں. اب اس کے ہیں طریقے، اس کے لیے ہے طواف. جب وہ طواف کر لیا احرام اتارنے والا تو سب حلال. اس سب چیزوں میں ایک چیز اور حرام ہوئی تھی، وہ تھی بیوی. اب اس رشتے کو پھر دوبارہ جوڑنا ہے، اس لیے ایک طواف رکھا، طواف النساء. وہ طواف جا کے جب کعبے کیا طواف النساء، تو وہ بیوی جو رشتہ ٹوٹا تھا، حرام ہوئی تھی، پھر سے جوڑا. جب دوبارہ ٹوٹ کے جوڑا تب آ کے ولیمہ کیا نا. کتنے ولیمے ہیں اسلام میں؟ بچہ ہوا عقیقہ کیا، ایک ولیمہ وہ بھی ہے. تو کئے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اب چوتھا مکان بنوایا. تو یہ اتنے ولیمے کیوں رکھ دیے؟ یہ ولیمے اس لیے رکھ دیے کہ ہاشم نے عربوں کو اتنے ولیمے کھلائے کہ اس میں سے 4-5 اسلام میں رائج کر دیے، ورنہ روز یہ کھانا پکتا تھا. وہ تو کہیے اسلام میں اتنی غربت تھی کہ کسی کا ولیمہ ملتا ہی نہیں. وہ تو علی اگر زرہ نہ بیچتے تب یہ ولیمہ بھی نہ ہو پاتا. نبی نے زرہ بکوائی. اب سوچئے کہ شادی کا ولیمہ کتنا ضروری ہے کہ علی کو زرہ بیچنا پڑتی ہے. وہ میدان جنگ کی دفاعی چیز بیچ کر پھر ولیمہ ہوا. اور اس کے بعد جب گوشت پک گیا، سالن پک گیا، روٹیاں آ گئیں اور کھانا لوگوں نے شروع کیا، تو پھر میٹھی ڈش بنائی رسول اللہ. اب اس کے بعد ہے رخصتی. جب رخصتی کا دن آیا تو ظاہر ہے کہ حضرت علی کی طرف سے جناب ام سلمہ
فاطمہ بنت اسد. اب بات یہ تھی کہ جب بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لڑکی والے اور لڑکے والے ایک ہی ہوتے ہیں، تو وہ کبھی باراتی بن کے آ جاتے ہیں، کبھی ادھر سے لڑکی کو رخصتی کر رہے ہوتے ہیں. خاندان تو ایک ہی تھا، لیکن شان تھی ایک شادی کی کہ مولا علی نے ام سلمہ سے مکان مانگا، اور وہ مکان بھی جس میں ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے مسجد قباء کے پاس، وہ مکان کیا سجا، ایک فرش بچھا دیا گیا، کچھ مٹی کے گھڑوں میں پانی بھر کے رکھ دیا گیا، ایک جگہ تھوڑی سی بالو حضرت علی نے ڈھیر کر دی، وہاں پر کچھ فرش بچھا کر چھلنی سوپ جو گھر کی چیزیں ہیں جگہ کو صاف کر دیا. اس گھر میں بیاہ کر زہرا آ رہی تھیں، رخصتی کا وقت آیا، رسول اللہ گھر میں آئے اور اسماء انصاریہ سے کہا، ام سلمہ سے کہا اور تمام اپنی بیویوں سے جو اس وقت موجود تھیں، زہرا کو دلہن بناؤ. زہرا دلہن بنی، خدیجہ کے کپڑے ان کو پہنائے گئے، خدیجہ کا گلوبند ان کے گلے میں، خدیجہ بی بی کی شادی کی قمیص زہرا کو پہنائی گئی. جب دلہن بن چکیں، ایسے میں گریہ کا شور اٹھا. رسول اللہ نے پوچھا رونے کا کیا سبب ہے؟ ام سلمہ نے کہا بیٹی کو ماں یاد آ رہی. کسی بیٹی کی ماں مر جائے تو رخصتی کے وقت بیٹی کو ماں بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے. زینب جب رخصت ہوئیں تو اس وقت بہت روئیں، ماں یاد آئی. اس گھر سے بیٹیاں بھی رخصت ہوئیں، اس گھر میں بیٹیاں بیاہ کر بھی آئیں. جس شان سے زینب و ام کلثوم رخصت ہوئیں، اسی طرح ام لیلہ اور ام فروہ بھی بیاہ کر آئیں. بڑا استقبال ہوا، بڑا خطاب ملا، بچے پیدا ہوئے، پروان چڑھے، اللہ نے گودیاں آباد کی. ام فروہ کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، 4 بیٹے عطا کیے. عبداللہ بن حسن، عبداللہ اصغر بن حسن، احمد بن حسن، قاسم بن حسن. ایک بیٹی دی فاطمہ بنت حسن، وہ سب سے بڑی تھیں، بیاہ کر امام زین العابدین کو گئیں. 4 بیٹے لے کر ام فروہ کربلا آئیں. کہتے ہیں مورخین نے لکھا یہ 4 بھائی اتنے حسین تھے کہ ساتھ میں نکل آتے تو لگتا کہ 4 چاند طلوع ہو گئے. حسن کا جواب نہیں تھا، حسنی سادات تھے. چاروں بھائی ساتھ نکل کر کمر میں تلوار لگائے حسین کی خدمت میں آ گئے، لیکن ان میں سب سے راج دلارے قاسم ہی تھے.